تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ شیخ الاسلام رئیس المحققین جانشین محدث اعظم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حضرات، محدث اعظم مشن بلیک برگ کی جانب سے ہمارے پریزیڈنٹ موسیٰ بھائی اور سیکرٹری داؤد بریلوی صاحب دوسرے حضرات موجود ہیں۔ اگلے سال کے عرس کا اعلان آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اگلے سال کی عرس کی ڈیٹ 3 جون طے کی گئی ہے۔ 3 جون اسی حال میں انشاءاللہ العزیز جشن اعظم منایا جائے گا۔ آپ سبھی حضرات اس تاریخ کو نوٹ کریں۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی قال فی شأن حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اللہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ لنا لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ میں نے تو اپنی علالت کے سبب اپنے احباب سے معذرت چاہی تھی، اور صرف
یہاں حاضر ہونے کی بات کی تھی، مگر ان کا اصرار یہ ہوا کہ 10-5 منٹ بھی اگر آپ کچھ کہہ دیں تو اچھا ہی رہے گا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جتنے بیانات ہو چکے ہیں نہایت کامیاب، بہت علمی، تحقیقی، مختصر سے وقت میں لوگوں نے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ مجموعی طور پر آپ کا پروگرام بالکل مکمل ہو چکا ہے، اس پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ترجمے کی حد تک اس ارشاد مقدس جس کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا ہے، وہ میں پیش کر دوں۔ اس کو یوں سمجھیے، یہ اسلامی کلمے کا پہلا جز۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پڑھتے ہی آپ لا الہ الا اللہ، اس کا اور ہلکا کر دیجیے جو اسلام سمجھانا چاہتا ہے۔ لا معبود الا اللہ، لفظ الہیت، لفظ الہ میں تو گنجائش ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی الوہیت والا اللہ کے سوا، اور نہیں ہے کوئی الہیت والا۔ تو لفظ الہ جو ہے وہ الوہیت کی بھی نفی کر رہا ہے اور الہیت کی بھی نفی کر رہا ہے۔ مگر جن لوگوں سے ابتدا میں اسلام کا ساکھا پڑا، وہ اللہ کے سوا کی الہیت کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہے تھے اور اللہ کے سوا کو معبود قرار دے رہے تھے۔ کتنے اذہان ہیں جو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ الوہیت کیا چیز ہے۔ وہ تو اہل علم جانے کہ کون سا عقیدہ الوہیت کا عقیدہ ہے، مگر عملی طور پر جو مظاہرہ ہو رہا تھا غیر خدا کو معبود، اور وہ لوگ بھی عجیب و غریب تھے، جس سے ڈرتے اس کو معبود بنا لیتے، جس میں فائدہ نظر آتا اس کو معبود بنا لیتے، اور جس کو سمجھ نہیں پاتے اسے بھی معبود بنا لیتے۔ اور کبھی کبھی عبادت کا ذوق ایسی حماقتیں ان سے کراتا، چلے جا رہے ہیں آٹے کا معبود بنا لیا، آٹے کا بت بنا لیا، اسی کو پوج رہے ہیں، اور جب بھوک لگتی تھی تو اس کو کھا بھی رہے، تو معبود ان کے پیٹ میں پہنچ جاتا تھا، پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا وہ تو وہ سمجھے۔ کیا بات!
مگر میں بہت زیادہ لمبا ارادہ نہیں رکھتا، میں بول بھی نہیں سکوں گا زیادہ. لا معبود الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی معبود نہیں، یعنی کسی کو خدا کی معبودیت میں شریک کرنے سے روکا گیا. کوئی خدا کی معبودیت میں شریک نہیں. یہ ہے لا معبود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر یہ عقیدہ ذہن میں بننا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک فی المعبودیت سے بچنا. آدمی کب بچ سکتا؟ پہلے آپ عبادت کا مفہوم ذہن میں رکھ کے پھر آگے چلیں. عبادت کہتے ہیں اقصی غایت الخضوع، عاجزی انکساری کی انتہا، جس کے اوپر کوئی عاجزی کا درجہ نہ ہو. کسی کے بھی تعلق سے اگر آپ نے ایسا کیا، یہ ہے عبادت. تو جب عاجزی اور انکساری کے انتہا کا نام ہے عبادت، تو یہ اسی کمال والے کے شایان شان ہے جو کمال کی انتہا پر، سبحان اللہ سبحان یعنی اس کے اوپر کسی کمال کا تصور نہ ہو. سبحان اللہ. اس کے کمال میں کوئی اضافہ نہ کیا جا سکتا. یہ ہے کمال کی انتہا. اور اس کی عاجزی میں کوئی اضافہ نہ کیا جا سکتا، یہ عاجزی کی انتہا. تو اگر کوئی شخص شرک فی المعبودیت سے بچنا چاہتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ آدمی کسی کو معبود کب بناتا، معبود بنانے سے پہلے کیا بناتا. معبود بنانے سے پہلے اس کو اپنا مقصود بناتا. قصد ہی نہ ہو تو عبادت کیا. تو اپنے دل کا مقصود وہ پہلے بناتا ہے. کیا بات ہے. اگر آپ مقصود نہیں بنائیں گے، مگر کس نمونے کا مقصود تو بہت کچھ ہو سکتے، یہ بھی مقصود وہ بھی مقصود ہو، مگر جو معبود ہو وہ کیسا مقصود؟ جس درجے کا قصد اس کی ذات سے وابستہ ہو، اس درجے کا کوئی مقصود نہ ہو. کیا بات. اب اگر اس درجے کا آپ نے کسی کو مقصود مان لیا تو آپ شرک فی المقصودیت کا ارتکاب کر گئے. جیسے ہمارا معبود اپنی معبودیت میں وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ. تو وہ ایسا مقصود ہے کہ اپنی مقصودیت میں بھی وحدہ لا شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح کا قصد ہمیں اس کی ذات سے وابستہ کرنا چاہیے، کسی غیر سے نہیں. تو جب تک اس درجے میں آپ نہیں رکھیں گے، آپ شرک فی المعبودیت سے نہیں بچ سکتے جب تک پہلے شرک فی المقصودیت سے اپنے کو نہ بچا لیں. تو اب جب دل کا مقصود ہوئی، تو یقیناً آپ اس کو اپنا معبود قرار دیں گے. حالانکہ ہر درجے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی.
مگر ایک بات بتائیے کہ آپ کا دل کا جب وہ مقصود اور جس قصد سے وہ مقصود ویسا قصد کسی کی ذات سے متعلق نہیں، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا مقصود الا اللہ، سبحان اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود، اب اللہ مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہے ہی نہیں۔ یہ ساری کائنات اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا مقصود بنائیں، اس لیے ہے کہ اس مقصود حقیقی کی راہ ملے، سبحان اللہ، اس کی معرفت ہو، یہ اس کی معرفت کے لیے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، کائنات کی رعنائیاں اس لیے نہیں ہیں کہ اس میں الجھ جاؤ، اس لیے ہے کہ اس کے خالق کا پتہ لگاؤ، سبحان اس کے اللہ، خالق تک رسا لگاؤ۔ تو مقصود وہی ہے، اسی کی ذات ہے، تو لا مقصود الا اللہ۔ مگر دوستو، قصد آپ کس کا کریں گے؟ اسی کریں گے جو دل میں آئے، اور دل میں جو چیز آتی کیسے آتی ہے؟ آپ کے حواس کے ذریعہ۔ پہلے انسان آنکھوں میں آتا ہے، پھر دل میں اترتا۔ آنکھوں کے ذریعہ، آنکھوں میں آپ جس کو بسا لیں، جو بالکل آنکھوں میں ایسا بس جائے کہ کسی دوسرے کو دیکھنے کو جی نہ چاہے۔ سبحان اللہ، جب کوئی ایسا بس جائے تو آپ کا مشہود ہوگا، اور جب تک مشہود نہ ہو مقصود نہیں ہو سکتا۔ جب تک نگاہوں میں بس نہ جائے، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، جب تک دل و دماغ پہ چھا نہ جائے تو وہ آپ کا مشہود نہیں تو مقصود بھی نہیں۔ نگاہوں میں پہلے بساؤ، اور ایک بات بتاؤں، نگاہوں کے ذریعہ جس کو آپ نے دل میں بسایا تو یاد رکھو ایک ہی وقت میں دل میں دو مکین نہیں رہ سکتے۔ جو کیفیت دل کی ہوتی ہے ایک وقت میں متضاد کیفیتیں نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے دل میں غم ہے تو جس وقت غم ہے اس وقت خوشی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر آپ کے دل پر خوشی ہے تو خوشی کے وقت غم کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مکان میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اب آپ کو پسند کرنا ہے کس میں دو میں سے کس کو رکھا جائے، یہ آپ کی اپنی پسند ہے۔ تو اگر آپ نے مشہود بنا لیا اس کو، دل و نگاہوں میں بسا لیا، جب وہ بس گیا تو دل کا مقصود بنا، جب دل کا مقصود بنا تو ہمارا معبود بنا۔ مگر وہ بھی ایسا بسنے والا کہ اس شان کا کوئی دوسرا بسنے والا نہ ہو، اس شان کا۔ تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے وَلَا مَشْهُودَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دلوں میں بسایا جائے، نگاہوں میں بسایا جائے، اور پھر وہ دل کا مقصود بنے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک فی المشہودیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ مگر دیکھیے جناب، کسی کا مقصود ہونا اور ہے، مشہود ہونا اور ہے، پہلے موجود تو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موجود کی فرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے تو موجود ہو، اور ایسا موجود کہ وجود اس کی ذات کے لیے لازم ہو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وجود اس کی ذات کے لیے ایسا کبھی تصور ہی نہ کیا جا سکے اس کے ساتھ وجود نہیں، نہ اس کی ابتدا متعین کی جا سکے نہ اس کی انتہا متعین کی جا سکے. کیا بات ہے، تو وہی تو ہوگا موجود حقیقی. موجود حقیقی وہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی ذاتی ہی ما بہل موجودیت ہو، جس کے ذات کا تقاضا وجود ہو، اس کے سوا کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس کی ذات کا تقاضا وجود ہو. موجود ایک ہے اور صرف وہی ایک موجود، صحیح معنوں میں موجود وہی ہے. بقیہ سارے موجودات اسی وجود کا پرتو ہے، سبحان اللہ اسی سبحان وجود کا اللہ. عکس ہے. کہنے کو تو ہم موجود کہتے ہیں، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ میں خوب آئے گا. آپ لکھتے ہیں نا سیاہی سے، پوری کتاب لکھ گئے تو اس میں مختلف حروف ہیں کہ نہیں؟ یہ الف ب ت سے جو بھی لکھتے ہیں ہے، تو ہر کلمے کو، ہر حرف کو، ہر نقطے کو ہم موجود کہتے ہیں. تو کوئی غلط تو نہیں کہتے؟ مگر سچی بات ہے نہ کوئی نقطہ موجود ہے، نہ کوئی حرف موجود ہے، نہ کوئی چیز موجود ہے، صرف سیاہی موجود ہے. واہ واہ سبحان صرف اللہ. رنگ موجود ہے، اسی سیاہی کے یہ نقشے ہیں کہ کچھ الف دکھ رہے ہیں، کوئی بے دکھ رہا ہے، کوئی جیم دکھ رہا، موجود تو ایک ہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بقیہ جتنے کو ہم موجود کہہ رہے ہیں اسی کے وجود کا صدقہ. اگر وہ سیاہی ہٹا لو تو کہاں کچھ رہ جائے. سارے حروف تو جن کو آپ نے حروف کہا، کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ جملہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سچی بات ہے کچھ نہیں ہے، صرف سیاہی ہے. صرف سیاہی ہے، وہی ہٹا لو تو کچھ نہیں. تو اصل میں موجود حقیقی وہ ہے، یہی اسی کا وجود حقیقی. موجود حقیقی وہی ہے، بقیہ سب اس کا پرتو. اب مثال کے طور پر آفتاب روشن ہوتا ہے نا، آفتاب روشن ہوتا ہے دن میں، تو جب آفتاب روشن ہوتا ہے تو در و دیوار بھی روشن ہوتے ہیں، ذرات بھی روشن ہوتے ہیں، آئینوں پر جہاں جہاں اس کا عکس پڑتا ہے سب روشن ہوتے ہیں. لیکن دیکھنے میں تو کتنے روشن، ہر آئینہ روشن، ہر ذرہ روشن، ہر در و دیوار روشن، حقیقت میں صرف ایک روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقی روشن تو صرف آفتاب ہے اور بقیہ یہ سب اسی کے جلوے ہیں. سبحان یہ اللہ. سب اسی کے جلوے ہیں. جہاں جہاں تمہیں کمال نظر آئے کیا بات تو حقیقی کمال والا ایک ہے، یہ سب اس کے جلوے ہیں. حقیقی جمال والا ایک ہے، یہ سب اس کے جلوے ہیں. حقیقی اختیار والا ایک ہے، یہ سب اس کے جلوے ہیں. اس کا حسن جہاں سے بھی نظر آئے، چاہے اس کو آپ خواجہ کہہ لیں، داتا کہہ لیں، غوث کہہ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محدث کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر ایک ہی کمال والا ہے جس کے کمال کی تجلیاں سب پر پڑ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، فیضان محدث اعظم ہند. اب بات اس پر آ گئی کہ اب شرک فی المشہودیت سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو حقیقی موجود ہی نہ مانیں. شرک فی الموجودیت سے اپنے کو بچائیں. تو اب ہمارا کلمہ ہوگا لا موجود الا اللہ. سبحان اللہ. لا موجود الا اللہ. اور جب لا موجود الا اللہ تو پھر لا مشہود الا اللہ.
پھر اللہ کا موجود ہی نہیں تو اس کے سوا کوئی مشہود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی مشہود ہی نہیں تو لا مقصود الا اللہ، پھر وہ مقصود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی مقصود ہی نہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ 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 سبحان وآخر دعوانا الحمدللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی قل شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله قاصما في جميع أحواله متمكنا في مقام الردى جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. بروح پرفتوح نا خدائے کشتی نو مرہم دل مجروح مطہر و معطر و منور و معمبر الطف بدائے ربانی واشرف ثنائے ازدانی تیار عروج لامکانی سیار اوج آسمانی مہر سپہ کمال و خوبی بدر منیر آسمان و جمال و محبوبی خازن خزائن غیبی قائل مقول ابھی تو عند ربی بنائے خلقت آدم و آدمیاں سراپا رحمت عالم و عالمیاں جان ایمان کان عرفان نور عیون عارفان سرور سینہ عاشقاں مرکز ایقاں دائر علوم بے پایاں ہادی زمرے سرگشتگاں مروح ارواح قلوب جنا مفتح مفتاح ابواب جنا انیس خلوت شب زندہ داراں قرار بخش دل بے قرارا مورد وحی قرآن حلال مشکلات انسجا جالی سے مقام عرش مولا فارس میدان دنا فتد اللہ
کعبہ خدا قبلہ اہل تقا عارج معراج سبحان الذی اسرا نائج منہاج حرم و اقصا صدر آرائے سدرۃ المنتہا محرم خلوت کعبہ قوسین او ادنا مطہر کعبہ شرک و جہالت مزکی قبلہ کفر و ضلالت حاکم احکام شریعت عامر اخلاق طریقت منتہی منازل حقیقت نا خدا شفائن معرفت مالک ممالک نبوت سالک مسالک فتوت شافع اسامت انعام دافع ظلمات اسام طبیب اجرات دروں حبیب حضرت بیچوں سر اللہ المکنون در اللہ المخزون العالم بما کان وما یکون الصدوق امین والمامون شافع امراض و علل ناسخ ادیان ملل متصرف کنوز الہ شہنشاہ عالم پناہ مقبول بارگاہ شمع سبستان لی مولا زینت افتخار و بساط خاک مشرب تشریف اللہ کا لمحہ خلقت الافلاق مجوع اخلاق انکا لا خلق العظیم شرچسم اشفاق وبالمؤمنین رؤوف الرحیم مبشر ببشارت النار صلناک شاہد و مبشر و نذیرہ متوجہ بتاج کرامت و دائن اللہ بیزنی و سراج منیرہ صاحب منصور ینصرک لکو نصر عزیزہ مظہر فرمان لا اسلکم علیہ اجرا ملقب بالقاب طہ یاسین مخاطب بخطاب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مقتدائے رسول رہنمائے سبل قام بنیاد لات و حبل نبی الحرمین رسول الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ عن کل شین ساقیہ بکوثر مالک بحر بر معجزہ نمائے اقتربت الساعت وانشق القمر گوہر دریائے انا اعطیناک الکوثر امتی فرمائے روز امید و بیم سراپا رحمت رب کریم محبوب و عزیز و جمیل و عظیم و بالمومنین رؤوف الرحیم ابر الابرار سر الاسرار حبیب کردگار سید عالم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم نائب خدا اکرم مالک رقاب امم حقیقت الحقائق و فائق علی جمیع الخلائق راز سربستہ خدائے رحمان وعین عیون انسان اسکل اسکیاء اسفل اسفیاء خاتم الانبیاء شافع روز ججا سیدنا مولانا غوثنا و مغیثنا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و لاؤنا و اشرفنا احمد المجتبی محمود المرتضی محمد المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم علی ارواح اخوانی من الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ سلامہ علیہ وعلیہم الیہ یوم الدین ثم علی ارواح آلہ و اصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ فاتحہ اخلاص بصلوات بخاری الفاتحہ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما تصلي عليه ولا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ
الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وأحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والألم بعبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم وفي الآخرة لقاءه وشفاعته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تمامی حضرات ضروری اعلان سماعت فرما لیں. جتنے مرد حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیاز کا انتظام نیچے والے ہال میں کیا گیا ہے. طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی. طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈفورڈ 8. ٹیلی فون 480327 اور 775721.